السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے دا گریٹ اسلامک ٹائگر۔ ناظرین، غزوہ طائف بھی 8 ہجری میں لڑی گئی ہے۔ تفصیل سے یوں معلوم ہوتا ہے، واللہ العلم، ہوا کچھ یوں کہ غزوہ حنین میں فتح حاصل کرنے کے بعد لشکر اسلام میدان جنگ میں زخموں اور تکن سے چور مجاہدین کی آرام کے لیے پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ شکست خوردہ قبیلہ بنو حوازن کے سرکردہ افراد منتشر قوت کو اکٹھا کر رہے ہیں، اور وہ قوت طائف میں اکٹھا کر رہے ہیں تاکہ تازہ دم ہو کر دوبارہ لشکر اسلام پر حملہ ہو۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی سرکوبی کے لیے طائف جانے کا ارادہ کیا۔ طائف مکہ مکرمہ سے تقریباً 40 میل کے فاصلے پر ایک سرسبز و شاداب اور ٹھنڈا علاقہ ہے، جہاں انگور اور انار کا پھل وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ یہ دونوں پھل اتنے لذیذ ہیں کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ دل فریب نظارے، دلکش فضا، پرکشش ماحول، ٹھنڈے میٹھے پانی کے چشمے، لذیذ ترین انگور اور انار یہاں کے بہت مشہور ہے۔ یہ وہی طائف ہے جہاں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکی دور میں دعوت و ارشاد کے لیے تنہا تشریف لائے گئے تھے۔ یہ وہی طائف ہے جہاں تبلیغ اسلام کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر گہرے زخم لگائے گئے تھے۔ یہ وہی طائف ہے جہاں کے اوباش نوجوانوں نے نوکیلے پتھروں سے آپ کے جسم مبارک کو لہو لہان کر دیا تھا، جس سے آپ کے بدن میں نقاہت پیدا ہو گئی اور آپ سستانے کے لیے درخت کے سائے میں بیٹھنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ یہ دل آزار منظر دیکھ کر فرشتوں نے آپ سے اجازت طلب کی کہ آقا اگر حکم ہو تو پوری بستی کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت نہ دی اور فرمایا، نہیں، میں اس کی تباہ و برباد ہونے کے حق میں نہیں ہوں، شاید ان کی نسل دین الہی سے آشنا ہو جائے۔ میرنگی دوران دیکھیے زمانے کا انقلاب ملاحظہ کیجیے کہ طائف کی وادی میں زخموں سے چور ہونے والا ہادی برحق رحم مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ بنو حوازن اور اس کے حلیف قبائل کو شوکت اسلام سے مرعوب کرنے کے لیے پورے جاہ جلال کے ساتھ لشکر اسلام کی قیادت کرتے ہوئے طائف کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ حنین میں زخمی ہونے کے باوجود قبیلہ بنو سلیم کے سالار مقرر ہوئے۔ لشکر اسلام کی شان و شوکت اور جاہ و جلال کو دیکھتے ہوئے بنو حوازن اور بنو ثقیف قبیلے قلعہ بند ہو گئے۔ مجاہدین نے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش والولا اور جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر مسلسل بآواز بلند دشمن کو مقابلے میں آنے کی دعوت دیتے رہے، لیکن کسی کو بھی مقابلے میں آنے کی جرأت نہ ہو سکی، بلکہ انہوں نے پیغام بھیجا کہ ہم قلعے سے باہر قطعاً نہیں آئیں گے، ہمارے پاس خوردنوش کا اتنا سامان موجود ہے کہ ہم 2 سال تک یہاں بخوبی گزارا کر سکتے ہیں۔ اس صورتحال کو دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محاصرہ ختم کرنے کا مشورہ دیا، جو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے، لہٰذا 18 روز محاصرے کے بعد محاصرہ ختم کر دیا گیا۔ لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد قبیلہ بنو حوازن اور قبیلہ بنو ثقیف دونوں قبیلے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس معرکے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہونے کے باوجود دشمن کو بار بار للکار کر اپنی جرأت اور شجاعت کا ثبوت دے چکا تھا۔ ناظرین، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔ اسلام زندہ باد۔